اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223 223۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتی میں جب اور جیسے چاہو آؤ، اور اپنے لیے نیکیاں آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ تمہیں اسی کے پاس جانا ہے، اسی سے ملاقات کرنی ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اس آیت کے پہلے 2 سینٹنس کا 2 جملے کی تشریح اور تفسیر سامنے آ چکی ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، اس کا کیا معنی ہے، اور اپنی کھیتی میں جیسے چاہو آؤ، اس کا کیا مطلب ہے۔ اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ تم اپنی کھیتی میں آؤ، اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی اور کی بہن اور بیٹی اور کسی اور کی عزت پر آنکھ نہ اٹھاؤ۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ انسان جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی کیا جاتا ہے، یہ فطرت کا اصول ہے۔ مطلب اب جس طرح سے ایک کسان ہے وہ اپنا کھیت چھوڑ کے دوسرے کے کھیت میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑے، قتل اور فساد، بگاڑ، فتنہ ہوگا۔ اسی طرح سے انسان جب اپنا گھر چھوڑ کر کے، اپنی بیوی چھوڑ کے کہیں اور دیکھتا ہے، جھانکتا ہے، تاکتا ہے، تو پھر بے پناہ فتنے اور فساد ہوتے۔ اور اس آیت کے بارے میں جو سائنٹیفک فیکٹ ہے نا، جو آج کل دنیا کہہ رہی ہے کہ ارے شادی کی کیا ضرورت ہے، لیو ان ریلیشن شپ، جب تک چاہو رہو، جب چاہو چھوڑ دو۔ تو سوال یہ ہے کہ اس آیت پر عمل نہ کرنے کا نقصان کیا ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ جن ملکوں میں ایڈز، آپ بیماری جانتے ہوں گے، ایڈز، جن ملکوں میں شادی کا رواج نہیں ہے، پاک دامنی کا، اس آیت پر عمل نہیں ہے، سب سے زیادہ وہاں پر ایڈز اور کینسر سیکشول آرگنز کا وہاں پائے جاتے ہیں، اور اس کا کوئی علاج نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے آگے بھیجو۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ یہ جو تمہیں زندگی ملی ہے، شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے، اسی میں کھو کے نہ رہ جاؤ۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے شادی سے پہلے بڑے نمازی، بڑے پابند، شادی ہوئی اس کے بعد نہ فجر کی نماز، نہ کوئی دینداری سے تعلق، بالکل بھول گئے، ختم۔ بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی فیملی میں، اپنے بچوں میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم اپنی فیملی کی بھی فکر کرو، اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرو، بچوں کا بھی حق ادا کرو، ان کو بھی ٹائم دو، لیکن اپنے آگے کی فکر کرو، فیوچر کی فکر کرو۔ اور تمہارا اصل فیوچر کہاں سے شروع ہونے والا ہے؟ جب تمہاری موت آئے گی،
جب قیامت آئے گی اس کے بعد سے تمہاری اصل زندگی شروع ہونے والی ہے، اس کے لیے نیکیاں آگے بھیجو۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ صرف سیکشول ڈیزائر اور جنسی خواہش کی تکمیل نہیں، بلکہ بچے بھی پیدا ہونے چاہیے تاکہ اس لائف میں بھی تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور تمہارا سہارا بنے۔ اس کے بعد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہاں پہ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ دو مطلب ہے۔ نمبر ایک، یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ حیض میں بیوی کے قریب نہ جاؤ، مینسٹرویشن میں بیوی کے قریب نہ جاؤ، پھر یہ ہے کہ دوسروں کی کھیتی میں نہ جھانکو، اپنے ہی بیوی کے پاس جاؤ، ان سارے معاملات میں اللہ سے ڈرو۔ ہوتا کیا ہے دیکھیے، کبھی شوہر سمجھتا ہے کہ ساری اتھارٹی میری ہے، اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے ایموشنز اور جذبات کا خیال نہیں رکھتا، کبھی بچوں کو اگنور کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ جس نے ان کو تمہارے کنٹرول میں دیا ہے وہ تم سے زیادہ پاورفل ہے، تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور کبھی کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے، بیوی شوہر پر ظلم کرتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی بیوی خیانت کرتی ہے مرد کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ اور اس سے آگے کہا کہ اللہ سے کیوں ڈرنا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، یہ یاد رکھو کہ تمہیں جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے نا، ملنا تو اسی سے ہے، لاسٹ منزل وہی ہے نا، فائنل ڈیسٹینیشن وہی ہے، تم بھاگ کے کہیں اور نہیں جا سکتے ہو۔ اس کا کیا معنی ہے یہاں؟ کہ اگر تم اپنی بیوی پر یا بچوں پر یا فیملی پر ظلم کر رہے ہو، نمبر ایک، نمبر دو، اگر انہی میں کھو کر کے اللہ کو بھول جاتے ہو تو یاد رکھو کہ اسی کے پاس جانا ہے، پھر اس کے پاس کیا منہ دکھاؤ گے تم؟ کیا لے کر کے آئے ہو تم؟ اور جو لاسٹ بات اس میں کہی گئی ہے کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یقین رکھنے والوں کو، وشواس کرنے والوں کو گڈ نیوز دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ کس بات کی؟ کس بات کی خوشخبری؟ کہ اگر اس تعلیم کو، اس ٹیچنگ کو جو بتایا جا رہا ہے مان لو گے، عمل کر کے آؤ گے، تو جب تم اللہ سے ملو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوش کر دے گا اپنے خزانے سے۔ اللہ تم سے خوش ہوگا اور تم اللہ سے خوش ہوگے۔ لیکن اگر اس کے اگینسٹ گئے، چاہے وہ فیملی لائف ہو یا سوشل لائف ہو یا بزنس کا لائن ہو، کسی بھی معاملے میں اگر اللہ کے اگینسٹ اور اس کے خلاف چلے تو جب اس کے پاس پہنچو گے تو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے، اور کوئی بچانے نہیں آئے گا، نہ تمہاری بیوی بچانے آئے گی نہ بچے تمہیں بچانے آئیں گے۔ تو یہ ایک وارننگ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو باتیں کہی گئیں، نمبر ایک اپنے مستقبل کی فکر کرو، اور نمبر دو اللہ سے ڈرو، نمبر تین اسی سے ملاقات کرنی ہے، اور نمبر چار ایمان والوں کو، ماننے والوں کے لیے خوشخبری ہے، نہ ماننے والوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے، ان کو عذاب کی دھمکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔